اب افغانستان اپنی تاریکیوں کے دور میں تھا۔ منتشر اور انتہا پسند قبائل الگ الگ ہو چکے تھے۔ اب انہیں ضرورت تھی کسی ایک ایسے رہنما کی جو انہیں اکٹھا کرے، یکجا کرے اور ایک مقصد کے لیے ملائے ان تمام قبائل کو، اور وہ رہنما تھا صرف اسلام۔ اسلام نے افغانستان میں کیسے اپنی جڑیں جمائی، کیسے ان لوگوں نے اسلام کو اپنا کر خود کو دوبارہ اکٹھا کیا، اور کس طرح یہ لوگ زمین سے آسمان تک اوپر آئے اور انہوں نے ترقی حاصل کی۔ میں ہوں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیومن ٹائمز۔ آج ہم بات کریں گے کہ افغانستان میں اسلام کیسے پہنچا اور اس کا کردار کیا رہا۔ جب انتشار پسندی، زوال اور یہ لوگ بالکل پست ہو چکے تھے، اس وقت عرب میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعثت ہو چکا تھا اور اسلام معرکہ بدر جیت چکا تھا۔ عرب میں یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا تھا کہ مدینہ جیسی ریاست میں مسلمان اپنی پہلی حکومت بنانے جا رہے تھے۔ اس چیز کو دیکھ کر پوری دنیا کے لوگ حیران تھے۔ اسی دوران پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو خط لکھا اور اس کو اسلام کی تبلیغ دی۔ جب اس کے پاس یہ خط پہنچا، اس نے یہ خط پڑھا تو اس بدبخت انسان نے اس خط کو چاک چاک کر دیا اور پھاڑ کر پھینکا، اور یمن میں تعینات اپنے ہی گورنر کو حکم دیا کہ تم مدینے جاؤ اور اللہ کے اس نبی کو گرفتار کرو۔ جب یہ خبر پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی کہ یمن کا گورنر کو گرفتاری کا حکم ملا ہے، تو پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ خسرو پرویز کی سلطنت تباہ و برباد ہو جائے گی اور خسرو پرویز خود بھی ہلاک ہو جائے گا۔ جو وقت کے ساتھ یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، خسرو پرویز کو اس کے اپنے بیٹے ہی نے قتل کر دیا، اور یوں خراسانی سلطنت جو ایران کی بہت بڑی سلطنت تھی، جس کی افغانستان پر بھی حکومت تھی، ایران پر بھی حکومت تھی، آہستہ آہستہ گرتی چلی گئی۔ اس طرح گرتی چلی گئی کہ یہاں تک کہ ایک دور ایسا آیا کہ ان کے پاس کوئی ایک مرد نہیں بچا تھا کہ جس کو وہ حکمران بناتے۔ آخرکار انہوں نے ایک عورت کو حکمران بنایا۔ جب عورت حکمران بیٹھ گئی، جو پست ہو چکے تھے وہ افغانی قبیلے جو بالکل زمین بوس ہو چکے تھے، انتشار میں آ چکے تھے، جب ایران کی خراسانی سلطنت تباہ و برباد ہوتے انہوں نے دیکھا تو وہ ایک دفعہ پھر اٹھ کر سامنے آئے۔ انہوں نے پھر ایک دوسرے کو متحد کیا، اور یہاں تک کہ افغانستان کے بہت سے علاقوں میں انہوں نے اپنی الگ الگ ریاستیں قائم کر لیں اور خود کو شاہ کہلوانے لگے۔ صدی عیسوی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کا حکم دے چکے تھے، اور مسلمانوں کو کیسر و کسرا جیسے بڑے محلات اور بادشاہوں کو گرانے کی بشارت مل چکی تھی۔ جناب کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جو خلیفہ اول کہلائے اور خلیفہ اول بنے، انہوں نے جہاد کو جاری رکھا، یہاں تک کہ افغانستان اور شام کی طرف جہاد شروع کرنے کی ٹھان لی، اور انہوں نے ساری اپنی تیاری مکمل کر لی اور جہاد شروع کر لیا، اور یہاں تک کہ شام کے علاقے کے کچھ علاقے فتح کر لیے۔ یہ جہاد یوں ہی بڑھتا چلا گیا، اور اس دوران خلافت تبدیل ہوئی اور خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی۔ جب ان کے پاس پہنچی، انہوں نے بھی جہاد کا علم بلند کیا، اور ان کے جلیل القدر ایک کمانڈر جن کا نام محمد حنف بن قیس تھا، ان کو یہ ٹاسک دیا گیا، ان کو یہ ایک گول دیا گیا کہ آپ نے افغانستان اور خراسان کے علاقوں کو فتح کرنا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب خراسان جیسے بڑے علاقے کو فتح کرنے عرب جا رہے تھے۔ خراسان اتنا بڑا صوبہ تھا افغانستان کا، جس میں عراق کے شہر جوین سے لے کر غزنی تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ عرب ممالک میں سے جہاد چلتا ہوا افغانستان کی دہلیز پر پہنچ چکا تھا۔ تب محمد حنف بن قیس نے اپنی فوج کے ساتھ خراسان پر حملہ کیا، اور خراسان کا دروازہ جو تبزین کے نام سے جانا جاتا تھا 22 ہجری کو بالکل آسانی کے ساتھ فتح کر لیا۔ یوں اسلام پہلی دفعہ افغانستان کی حدود میں شامل ہو چکا تھا۔ محمد حنف بن قیس نے اپنی ساری تیاریوں کو ترک نہ کیا اور آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی فتوحات شمالی افغانستان میں تختار تک پہنچ چکی تھی، اور ادھر جنوبی افغانستان میں یہ فرض سونپا گیا عاصم بن عمرو کو، جو کہ کمانڈر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو، کہ انہوں نے جنوبی افغانستان کو فتح کرنا ہے۔ وہ جنوبی افغانستان کے صوبہ سیستان کو فتح کر چکے
تھے اور فاتح سیستان کہلائے۔ جب سیستان فتح ہو گیا اور شمالی افغانستان میں حرف بن قیس نے تختار تک کو فتح کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی حکمت عملی کو بند کیا اور جنگ بندی کا اعلان کیا اور حکم دیا کہ جتنے بھی علاقہ فتح ہو چکے ہیں اس میں اسلام کی تبلیغ شروع کی جائے اور ان علاقوں کی ترقی اور بہبود کا کام کیا جائے۔ حضرت عمر نے یہ پالیسی صرف اس وجہ سے اپنائی کیونکہ وہ افغان قبائل کو جان چکے تھے کہ یہ لوگ جنگ کی وجہ سے اسلام کی طرف نہیں آئیں گے، یہ لوگ حسن سلوک کی وجہ سے آئیں گے، اور ایک بڑا خطرہ یہ بھی تھا کہ یہ لوگ طاقتور کو دیکھ کر ان سے صلح کر لیتے اور جب وقت آن پڑتا تو یہ اس کے خلاف جنگ کا اعلان بھی کر سکتے تھے۔ ان سارے خطروں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر نے یہ سوچا کہ ان کو حسن سلوک کے ذریعے اسلام کی طرف مائل کیا جائے، ان کی ترقی و بہبود کا کام کیا جائے، نہ کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے، کیونکہ جنگ میں وہ بھی بہت زیادہ بہادر تھے اور لڑنے کی طاقت رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہر ایک قبیلے کے بعد دوسرا قبیلہ لڑنے کو تیار ہوتا تھا۔ اس طرح جنگ بندی بند کی گئی اور ان قبائل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے تبلیغ شروع کی گئی اور بہبود و ترقی کا کام شروع کیا گیا۔ اس طرح جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے دوبارہ جہاد کا علم بلند کیا اور محمد حنف بن قیس کو دوبارہ فرائض سونپے اور جہاد آگے بڑھانے کی تنبیہ کی۔ جب حنف بن قیس تقریباً سارے شمالی افغانستان پر اسلام کا پرچم لہرا چکے تھے اور دوسری طرف عاصم بن عمرو جنوبی افغانستان میں اسلام کا پرچم لہرا چکے تھے، اب وہ وقت تھا جب تقریباً سارے افغانستان پر اسلام کا پرچم لہرا چکا تھا۔ تب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی دوبارہ اس پالیسی کو اپنایا اور جنگ بندی کا اعلان کیا اور فتح یاب علاقوں میں اسلام کی تبلیغ شروع کی اور ترقی و بحالی کا کام شروع کیا۔ اس کام کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ افغان قبائل کے علاوہ وہاں پہ موجود چینی ریاستیں، وہاں پہ موجود مجوسی، وہاں پہ موجود بدھ مت، سارے جوگ در جوگ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف مائل ہوتے جا رہے تھے، اور اسلام کا یہ حسن سلوک، ترقی و بحالی کی حضرت عمر کی یہ پالیسی اس طرح کام آئی کہ اسلام نے آہستہ آہستہ افغانستان میں اپنی جڑیں بہت زیادہ مضبوط کر لی تھیں۔ خلیفہ راشدین کی فتوحات کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا گیا اور یہاں تک کہ یہ سلسلہ ثانی عمر حضرت عمر بن عبدالعزیز تک پہنچا۔ انہیں بہت سی بغاوت کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن وہ اسلام کا پرچم ہمیشہ انہوں نے سر بلند رکھا اور اسلام اس طرح اپنی مضبوطی کے ساتھ افغانستان میں پھیلتا چلا گیا۔ اب وقت آیا عباسی دور حکومت کا۔ عباسی دور حکومت کا وجود اس طرح آیا کہ ایک اجمی جس کا نام مسلم خراسانی تھا، اس نے بہت زیادہ اس میں تگ و دو اور اہم کردار ادا کیا۔ اس نے یہ اعلان کیا کہ ہم اجمی عربوں کی حکومت کو نہیں مانتے۔ اجمیوں کو سبز باغ دکھائے گئے اور انہیں کہا گیا کہ آپ آزادی پسند بنیں، نہ کہ عربوں کے نیچے رہیں۔ اس میں منصور عباسی جو عباسی خاندان کا ولی عہد تھا، اس نے دلجوئی کی اور مسلم خراسانی کے ساتھ اتحاد کیا اور اس تحریک نے بہت زیادہ زور پکڑا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ منصور عباسی نے دیکھا کہ مسلم خراسانی ایک انتشار پسند شخص ہے، اس کے جو مقاصد ہیں وہ نہ کہ یہ ہیں کہ اجموں کو عربوں سے آزاد کرایا جائے، بلکہ ان میں انتشار اور ان میں بغاوت کا علم بلند کیا جائے۔ جب اس کو اس کی سازش کے بارے میں معلوم ہوا تو منصور عباسی نے خود مسلم خراسانی کو قتل کر دیا۔ لیکن مسلم خراسانی کو قتل کرنا تھا کہ وہاں پر یہ نعرہ بلند ہو گیا کہ ایک عربی نے اجمی کو مار دیا ہے۔ عجم اور عرب کے درمیان دوبارہ انتشار شروع ہو گیا اور افغانستان میں دوبارہ تنزلیاں شروع ہو گئیں، قبائل دوبارہ منتشر ہونا شروع ہو گئے، جو اتنے لڑنے والے جنگجو قبائل، جو اتنے ہمت والے قبائل، لیکن ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ یہ کسی چھوٹی سی بات پر بھی آپس میں اکٹھا نہ ہوتے تھے اور چھوٹی سی بات پر جمع ہوئے بھی قبائل الگ ہو جاتے تھے۔ دوبارہ جب افغان قبائل منتشر ہوئے، الگ ہوئے، مجوسیوں نے دوبارہ زور پکڑا۔ مجوسی اس وقت وہ واحد طاقت تھی جو اسلام کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی تھی، اور انہوں نے اسلام کے خلاف علم سر بلند کیا اور انہوں نے یہ ٹھان لی کہ ہم نے اسلام کو ختم کرنا ہے، دین احمد کو ختم کرنا ہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ تک اعلان کیا کہ ہم نے مسلمان عورتوں کو باندی بنانا ہے۔ جب یہ منتشر و انتشار پھیل چکا تھا، اب یہ وقت تھا 170 ہجری کا، جب وہ خلیفہ آیا، وہ مشہور خلیفہ آیا جس نے آ کر اس میں اہم کردار ادا کیا اور اسلام کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ وہ خلیفہ تھا خلیفہ ہارون الرشید۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جب افغانستان کی حکومت میں
حکومت کو سنبھالا تو اس وقت کفر اپنی انتہا پر تھا، اسلام زوال کی طرف جا رہا تھا، لیکن انہوں نے دوبارہ ایسے اقدام اٹھائے کہ کفر کے خلاف جہاد کا علم سر بلند کیا اور کفر کے خلاف لڑنے کا عہد کیا، اور انہوں نے کفر کے خلاف کئی جنگیں بھی کیں، لیکن ان کا سب سے جو اہم کام تھا، جو بہت زیادہ مسلمانوں پر جس نے مثبت اثرات مرتب کیے، افغانستان کے قبائل پر دوبارہ مثبت اثرات مرتب کیے اسلام میں، وہ ان کا اہم کام یہ تھا کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو عام کیا اور ان تعلیمات کو ابھارا۔ ان تعلیمات کو عام کرنا تھا کہ اسلام پر بہت زیادہ مثبت اثرات پیدا ہوئے اور افغانستان پر دوبارہ اسلام اٹھ کھڑا ہوا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے دوبارہ تمام افغانستان میں فتح یاب علاقوں میں تعلیم و ترقی کا کام شروع کیا، بہبود کا کام شروع کیا اور اسلام کی تبلیغ کو عام کیا اور امام ابو حنیفہ کی تعلیمات کو عام کیا۔ اس کی وجہ سے اسلام نے دوبارہ سر کھڑا کیا اور اسلام دوبارہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کی وفات کے بعد اس کے دو بیٹے مامون الرشید اور امین الرشید کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ اتنی کشیدگی اختیار کر گئی کہ اس کی کشمکش میں مامون الرشید کے جو سپہ سالار تھے طاہر بن حسین، ان کے ہاتھوں امین الرشید کو قتل کر دیا گیا۔ جب خلیفہ امین الرشید قتل ہو گیا تو مامون الرشید نے دوبارہ حکومت سنبھال لی اور حکومت پر براجمان ہو گیا۔ طاہر بن حسین جو کہ مامون الرشید کا اہم سپہ سالار تھا، اس نے امین الرشید کو قتل کیا تھا، اس وجہ سے وہ مامون الرشید کا ایک خاص اور بااعتماد شخص بنا اور اس نے اعتماد اس حد تک جیت لیا کہ خراسان کی حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب اس نے مامون الرشید سے خراسان کی حکومت لی تو مامون الرشید نے اس پر اتنا اعتماد کیا کہ اسے بہت زیادہ اختیارات سے نواز دیا۔ جب اسے بہت زیادہ اختیارات ملے تو اس نے اپنی ایک الگ ریاست قائم کر لی، خراسان میں ایک الگ خود مختار حکومت بنا لی تھی، جو بعد میں طاہر بن حسین کے بیٹوں نے چلائی، جو تقریباً نصف صدی تک چلتی رہی۔ اسلام نے اس طرح افغانستان میں آ کر اپنا اہم کردار ادا کیا، جو مختلف خلفہ میں اس نے مختلف خلیفہ آئے تو انہوں نے جہاد بلند کیا۔ مختلف خلیفہ کے بعد جب خلیفہ مامون الرشید اسلام افغانستان میں ایک خراسان کے علاقے سے انٹر ہوا اور اس طرح افغانستان میں اسلام نے بہت ساری مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے لیکن اپنے قدم مضبوطی سے جمائے۔ اس میں اہم کردار خلفۂ راشدین کا تھا، ان کے بعد خلیفہ ہارون الرشید کا تھا، لیکن ان کے بیٹوں کے درمیان جنگ ہونے کی وجہ سے اسلام لڑ کھڑایا، لیکن دوبارہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام نے مضبوطی کے ساتھ افغانستان میں اپنے پیروں کو جما لیا۔ آج کی قسط میں اتنا ہی۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے غلام کا بیٹا محمود غزنی کے علاقے میں آیا، کیسے وہ محمود غزنوی بنا اور کس طرح اس نے پورے ہندوستان پر حکومت حاصل کی، کس طرح اس نے ہندو راجاؤں کو دھول چٹائی۔ یہ سب ہم بتائیں گے آپ کو اپنی اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور اپنی رائے کا، اپنے خیالات کا کمنٹس میں اظہار ضرور کریں۔